پارہ نمبر 28 کا تیسرا ربع، سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 سے 14، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 سے 11، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے 11 اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں جنگ کے زمانے کی احتیاط، عزم اور رواداری کی تعلیم دی گئی تھی، جبکہ سورۃ الصف میں قول و فعل کی مطابقت پر زور دیا جا رہا ہے۔ انسان وہ ہے جس کے اعمال اس کے ایمان و اخلاص پر گواہ ہوں، نہ کہ صرف زبانی باتیں اور جھوٹے دعوے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اسلام مسلمان کو ہر قسم کے نفاق سے نکالنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی ایمان کی پہلی کسوٹی بتائی جا رہی ہے کہ جو نہیں کرتے وہ مت کہو، یعنی عمل کے بغیر قول قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، یعنی قطار باندھ کر جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، جیسے کہ ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر بنائی تھی۔ دیکھیں، اسلام میں سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اسلام دشمن سے جہاد کرنا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اپنے نبی کو ایذائیں دیں، تکالیف دیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو، فاسق وہ جو حدیں توڑتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے، کھلا جادو ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا رہے تھے تو کہا جا رہا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی چالوں سے، اپنی سازشوں سے اللہ کے نور کو یعنی حق کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ آیت 3 ہجری کی ہے، جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام صرف مدینہ تک محدود تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیشن گوئی تھی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے پورے دین اسلام کو یعنی سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، یعنی کتنا ہی انہیں برا لگے۔ اب اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جیسا کہ لانے کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور ان کی مدد کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ یہ کامیابی جو ہے وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی، حواریوں کو 300 سال لگے، انہوں نے سخت قربانیاں دیں، سر کٹے، خندقوں میں جلائے گئے، قرآن میں ذکر بھی ہے، غار والے بھی یہی تھے۔ 300 عیسوی میں رومن عیسائی ہوئے تو حالات بہتر ہوئے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے، 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اجتماعی قوت کیسی ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا راز کائنات ہی کی تخلیق میں نمایاں ہے، جس کی محبت میں یہ کائنات بنائی گئی، وہی نبی امی یہ راز حکمت بتائے گا۔ اس صورت میں اجتماعی زندگی کا راز یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کو جمعے کے دن اللہ کے سامنے صف بستہ رہ کر سربہ سجود ہونے کی لذت سے آشنا ہونا چاہیے، اور وہ تربیت دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، سب جہانوں کا بادشاہ ہے، قدوس ہے، پاک ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کاموں کا ذکر ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کو، یعنی ان پڑھ جو عرب کے لوگ تھے، ان کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی پہلا بنیادی کام قرآن کی تلاوت، پھر تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کی قلبی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتا ہے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی کئی 100 سالوں سے ان کی جنگیں چلی آ رہی تھیں، زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی نبوت کے لیے اللہ ہی چنتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، رد و بدل کر لی، تحریف کر لی، اور اس کو فتوے دے کر من پسند
بیچ ڈالا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، یعنی علم سے فائدہ اٹھانے سے، عمل کرنے سے محروم ہو گئے۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود سے کہہ رہے ہیں کہ تم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، تمہیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو موت کے نام سے کانپتے ہو، کیونکہ تم اپنے انجام کو جانتے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن یہ ہرگز اس کی یعنی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کیا گناہ کرتے رہے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، یعنی اس کا وقت، اس کی جگہ، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی یہ تمہارے لیے انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیت سے فائدہ مند ہے، یعنی دلوں میں یاد الہی کی عظمت آئے گی، دوسری جو اقوام ہیں وہ تمہارے اتحاد سے مروب ہوں گی۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر اپنا روزگار کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ غلہ لے کر آ گیا اور انہوں نے نکارہ بجایا۔ مدینہ میں اس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، اناج کی کمی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں وہ اس طرف دوڑ پڑے۔ صرف 12 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ بیٹھے رہے، ان میں خلفائے راشدین بھی شامل تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، یہ مدنی سورت ہے، 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں منافقین کی جو کیفیات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، ان کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں۔ منافقین کے کچھ اعمال اور ان کی جو شرارتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور بعض جو ان کی منافقت ہے اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور آخر میں اہل ایمان کو رائے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو
ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو تم ان کے جسم جو ہیں وہ تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو کہ دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ ہر روز ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہے، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی بزدل ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے روکتے ہیں، یعنی تکبر کی وجہ سے بے رخی کرتے ہیں اور آنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر یعنی مہاجرین پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، یعنی چلے جائیں یہاں سے، مدینہ سے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں، یعنی جنگ سے واپس مدینہ آ رہے تھے تو کہتے تھے جب ہم واپس مدینہ پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے، خود کو عزت والا سمجھتے تھے، وہ ذلیل کو یعنی کمزور کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، یعنی مہاجرین کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے بال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یعنی انہی میں مشغول نہ ہو جانا۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی سب اللہ کے علم میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ سورۃ التغابن مدنی سورت ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کے معنی ہے ہار جیت، جھپٹ لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو اسی میں سمٹا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، یعنی ہلاک کر دیے گئے، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس
ان کے رسول کھلی کھلے دلیلیں اور نشانیاں اور معجزے لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اور وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، بڑا تعریف والا ہے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن، قیامت کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، معاف کر دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ رَبَّنَا جَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پارہ نمبر 28 کا تیسرا ربع، سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 سے 14 تک، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 1 سے 11 تک، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے 11 تک، اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے۔ دیکھتے ہیں ہم نے کیا نئی بات ان آیات سے عمل کے لیے سیکھی۔ سورۃ الصف آیت نمبر 2، ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 4، مسلمانوں کو دین اسلام کے دفاع اور سربلندی کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 14، ہمیں یکسوئی اور استقامت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، بحیثیت امت وسطیٰ اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن آگے لے کر چلنا ہے۔ آیت نمبر 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، عمل کر سکیں اور اسے دوسروں تک پہنچا سکیں، ورنہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔ سورۃ المنافقون، ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسمیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ قسمیں کھانے والے پر لوگ زیادہ شک کرتے ہیں اور اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 9، ہمیں بال و اولاد میں کھو کر اپنی آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 9، قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے، اس دن کی فلاح کے لیے ہمیں آج تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔